آیت کریمہ نمبر 138 139 الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی سخت ترین سزا کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ منافقانہ رویہ رکھتے ہیں، اسلام کو بھی ظاہر کرتے ہیں، اندر سے کفر والوں سے بھی محبتیں کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ پھر دوسری بات اللہ نے ذکر کی جو ان کے اندر اصل وجہ ہے، اس کا ذکر کیا۔ فرمایا یہ وہ لوگ منافق ہیں جو سچے مومنوں سے دوستی نہیں، کافروں سے دوستی رکھتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں، کفریہ طاقتوں کی دوستی ہماری، جی ہمارے فلاں سے بھی رابطے ہو گئے، فلاں سے بھی رابطے ہو گئے۔ تیسری علت بتائی ہے کہ یہ کافروں سے دوستی کیوں رکھتے ہیں۔ یہ کافر کو طاقتور سمجھ کر عزت والا سمجھتے ہیں، ان سے دوستیاں لگا کر عزت لینا چاہتے ہیں۔ فرمایا عزت اس طرح نہیں، عزت اللہ کے پاس ہے، کافروں کے پاس، کافروں کے جمگٹھے، کافروں کی طاقتوں کے پاس عزت نہیں ہے۔ اللہ ایسے طبقے کو ذلیل کرے گا، جہنم میں دردناک سزا دے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور اس وقت مکہ کے کچھ لوگوں کا یہ حال تھا جو منافقین تھے۔ آج کل ہماری بھی پستی ہی نظر آتی ہے۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، پھر بات کرتے ہیں۔ فرمائے بشر، خوشخبری سنا دو۔ یہ منافق کی بھی چونکہ دین والوں سے مذاق کرتے ہیں نا، اللہ نے اسی انداز بشارت دے دو ان کو۔ المنافقین، منافق طبقے کو جو دل سے اسلام کے چاہنے والے نہیں، اوپر سے اسلام ہے، ان کو بشارت سنا دو۔ بے انا، بے شک، لہم، ان کے لیے ہے، عذاباً علیما، عذاب درد دینے والا۔ دنیا کے 4 دن ہیں، درد دینے والا عذاب آخرت میں۔ فرمایا یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یتخذون، جو بنا لیتے ہیں، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ۔ مومنوں سے دوستی نہیں، کافروں سے دوستی، کافر ناراض نہ ہو جائیں۔ اچھا یہ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ فرمایا یا ایبتغون، کیا یہ تلاش کرتے ہیں، کیا یہ چاہتے ہیں، عندہم، ان کافروں کے پاس، العزت، عزت، غلبہ، قوت۔ تو پھر سنو،
فإن العزت، بے شک عزت، غلبہ، قوت للہ، اللہ ہی کے پاس ہے، جمیعا، سب کی سب۔ جیسے وہ عزت دے گا وہ عزت والا ہوگا، جسے وہ ذلیل کرے گا وہ ذلیل ہی ہوگا۔ عزت تو اللہ کے پاس ہے، وہاں سے عزت تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ مکہ کے اندر بھی مشرکوں کا یہ حال تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ایک ریاست بھی وجود میں آئی، اسلامی ریاست وجود میں آئی، ایک اسلامی خطہ وجود میں آیا، ایک طاقت اسلام کی نظر آئی۔ اس کے باوجود کافر، منافق طبقہ، جو دلی طور پر ان کا عقائد، ان کا ایمان اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر پورا نہیں تھا، غرض کے لیے اوپر سے اسلام کرنے لگے۔ کیوں کہ اسلام کی ایک قوت بن گئی ہے، ایک طاقت ہو چکی ہے، ایک ریاست وجود میں آ چکی ہے، ایک مملکت وجود میں آ چکی ہے۔ تو اوپر سے چلو بھائی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن دل میں عقائد ان کے درست نہیں تھے، ایک۔ اور دوسری بات کہ دل کے عقائد بھی کمزور، باطن بھی کمزور، ظاہری وضع قطع بھی مسلمانوں والی نہیں تھی، ظاہری وضع قطع بھی کافروں والی، کافروں سے دوستی ان والا لیبل پسند کرتے تھے، کافروں کی وضع قطع زیادہ تھی۔ تو باطن بھی خراب اور ظاہر بھی خراب تھا، اور یہ منافقانہ انداز تھا۔ مفاد کے لیے اسلامی ریاست کی وجہ سے کلمے کا بھی اظہار ہے، مسلمان اچھی خاصی تعداد میں ہو چکے ہیں، اس لیے ان سے مفاد لینے کے لیے کلمہ گو بھی بن جاتے، مسلمان بھی کہلاتے، لیکن اندر سے کافروں کے ساتھ وضع قطع بھی کافروں والی۔ فرمایا ایسے طبقے کو مفاد کے لیے اسلام اور کلمہ گو بنتے ہیں، مفاد کے لیے میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی قرآن مانتا ہوں، میں بھی نبی مانتا ہوں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے، دل میں یہ بات نہیں، ظاہری وضع بھی اسلام والی نہیں۔ فرمایا بشر المنافقین، ایسے منافقین کو بشارت دے دو۔ ہر بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اوپر نتیجے کا انتظار، خوشخبری کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا یہ بھی یہ طریقہ کر کے انتظار کرتے، ہمیں داد دی جائے گی، ہم اچھے مسلمان ہیں جی، ہم بھی کلمہ گو ہو چکے ہیں جی، ہمارے بارے میں بھی باتیں آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا یہ بشارت کے منتظر ہے نا، ان کو بشارت دے دو بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ کہ باطن میں بغض اور حسد اسلام کا عقائد ہی نہیں، ظاہری وجہ بھی تمہاری ٹھیک نہیں ہے۔ اور آگے وجہ بتائی کہ کیا وجہ تھی دردناک عذاب کی۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، کہ جب ایک طرف اسلام ہے دوسری طرف کفر ہے، ایک طرف اسلامی ریاست ہے چھوٹی ہی ہے صحیح، کمزور صحیح، دوسری طرف کفر کی ریاست ہے، تو یہ کفر کی ریاست والوں کو، کافروں کو دوست بناتے ہیں، مسلمانوں کو اپنا دوست نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کی دوستی کافروں کے ساتھ، کافر مملکت کے ساتھ۔ فرمایا یہ ان کا بڑا قصور یہ ہے، جب تم اسلام لے آئے تمہیں اسلام والوں سے محبت ہونی چاہیے، دوستی اسلام والوں سے ہونی چاہیے، عقیدت اسلام والوں سے ہونا چاہیے، لیکن فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء، یہ کافروں کو دلی دوست بنا لیتے ہیں، دلی محبت کفر کے ساتھ، اور من دون المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ان کی دلی محبت نہیں ہے۔ مومن نقصان میں چلو خیر ہے، مومن پستی میں چلو خیر ہے، مومنوں پر مصیبت چلو خیر ہے، ادھر کافروں کی طرف محبت کے دعوے، تعلق کے دعوے، وہاں رشتے
قائم کیے جائیں، تعلقات استوار کیے جاتے ہیں، وہاں کے ساتھ بڑے روابط قائم کیے جاتے ہیں، ہم تمہارے ہیں جی، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، تو اسلامی ریاست کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے ہو؟ فرمایا ان کا ایک بڑا قصور یہ ہے، دوستی کافروں سے دوستی، پھر کافروں والا رنگ ڈنگ بھی ان کے اوپر آتا تھا، اور وہ آج بھی آپ کے سامنے ہے جو کافروں سے دوست ہیں، ان کی چال ڈال بھی کافروں والی، ان کا وضاقت بھی، لباس بھی کافروں والا، جیسا سٹائل ان کا ایسا سٹائل یہ مارے گا، اور جیسے طریقہ ان کا ایسی کیفیت اس کی آئے گی۔ وہ جو سوٹ بوٹ کرے گا دوسرے دن اس کا سوٹ بوٹ وہی ہوتا ہے، کیوں؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں انہی کے لباس میں، انہی کی وضاقت میں۔ فرمایا یہ ان کا ظاہر بھی خراب، باطن بھی خراب، اللہ بچائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کافروں کے ساتھ کافروں والا انداز اختیار کر کے ان سے دوستی کا اظہار کرتے تھے، ہم تمہارے بندے ہیں، تمہارا طور طریقہ ہمیں پسند، تمہاری چال ڈھال ہمیں پسند، تمہاری وضاقت ہمیں پسند، تم پسند۔ بہن ہی آج ہمارا حال یہی ہے، ہماری اسلامی ریاستوں کا یہ حال ہے، نیچے والے مسلمان کا یہ حال ہے۔ ان کی دوستی ایک غریب مملکت کے ساتھ نہیں ہے اور بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ دوستی ہے۔ بھئی تم مسلمان ہو تو اسلام کے ناطے سے تمہیں درد مسلمان کا ہونا چاہیے، مسلمان ریاست کے لیے بیتاب ہونا چاہیے، تڑپنا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن تمہارے تعلقات ادھر جا رہے، ادھر کوئی اپنا تعلق واضح بھی نہیں کرتا ہے۔ آج ہماری کیفیت ایسی ہے، بین ہی قرآن کہتے ہیں یہ تو منافقانہ انداز ہے، اندر بھی خراب باطن بھی خراب ہے تمہارا۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، یہ کافروں کو دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ۔ مومن کو دوست ہو کر اس کو دوستی دکھائیں، میں تمہارا دوست ہوں، تمہارے دکھ میں، تمہارے درد میں، تمہاری پریشانی میں، تمہاری اذیت میں، تکلیف میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا چاہیے تمہیں؟ یہ کہنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں وہ سرکار ناراض ہو جائیں گے، ادھر کا ہم نے رابطہ کیا وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اچھا ان کی ناراضگی نہیں لینا چاہتا ہے؟ نا جی، توبہ، دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے تو پھر کیا؟ ان کی بڑی طاقتیں ہیں، طاقت ان کے پاس، قوت ان کے پاس، عزت اور غلبہ ان کے پاس، ہمارا جوڑ ان کے ساتھ ہو کر ہم ذرا طاقت، عزت اور غلبہ پالیں گے۔ اللہ نے فرمایا اچھا یبتغون عندہم العزہ، تم ان کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہو کہ یہ طاقتور ہے اس کی وجہ سے ہمیں عزت ملے گی، یہ قوت والا ہے اس سے ہمیں قوت ملے گی، یہ طاقت والا ہے اس سے ہمیں طاقت ملے گی، یہ غلبے والا ہے اس سے ہمیں غلبہ ملے گا۔ فرمایا خبردار تمہارا عقیدہ بھی غلط، تم منافق ہو، تمہارے عقیدے میں فرق ہے، تم نے عزت کا مالک کافر کو سمجھ لیا ہے، عزت کا مالک تو اللہ ہے، تمہارا عقیدہ خراب ہے، اسی عقیدے کی خرابی کی وجہ سے تو منافق کہا ہے تمہیں، تم اس باطل عقیدے کے اوپر اسی کافر سے تعلقات جوڑتے ہو، ظاہر بھی تمہارا کافر والا، باطن بھی تمہارا کفر والا۔ یبتغون عندہم العزہ، تم ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو، تو سنو فإن العزت للہ جمیعا، عزت، غلبہ، قوت ساری کی ساری رب العالمین کے پاس ہے۔ عزت تو کنٹرول، عزت کا مالک اللہ۔ یہاں یہ کہہ دیا ہے، دوسری جگہ ذکر کر کے فرمایا اللہ رب العالمین الا ان للہ العزہ، ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین۔ اللہ نے فرمایا ساری کی ساری عزت، غلبہ، قوت اللہ کا ہے، پھر اللہ نے اپنے رسول کو عزت اور غلبہ دینا ہے، پھر مومنوں کو جو اللہ سے تعلق کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کرے گا، تیسرا نمبر عزت کا ان کا ہے۔ آج نہیں کل ہوگی عزت ان کی، عزت کا مالک اصل اللہ، تو اللہ سے جو جڑے گا عزت اس کو ملے گی، بندوں سے جڑنے والے کو عزت نہیں ملتی ہے۔ فرمایا تم نے عزت کا احساسہ، عزت کا ماوا یہ باطل قوتوں کو، کافر مملکتوں کو، کافر کے غنڈوں کو سمجھ لیا ہے، ان کے پاس تم عزتیں تلاش کرتے ہو کہ ہمیں عزت اور غلبہ مل جائے گا۔ فرمایا تمہارا عقیدہ خراب ہے، تمہاری خام خیالی ہے، اور یہی بات آج ہمارے اندر ہے، سیدھی سی بات ہے۔ قرآن تو اپنے اسلوب میں بولا ہے،
اس وقت کے منافق بھی کافر کی طاقتوں سے جوڑ رکھتے تھے کہ جناب چونکہ یہ بڑے ہیں نا، یہ اسلامی ریاست تو آج وجود میں آئی، ہو سکتا ہے کل مٹ جائے، تو ہمارا تعلق ادھر ہونا چاہیے تاکہ ہمیں قوت غلبہ وہاں برقرار رہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا نہ عزت اللہ کے پاس ہے، جسے وہ چاہے گا عزت دے گا، یہ اس کی طاقت ہے۔ عزت کا مالک وہ ہے، قوت کا مالک وہ ہے، غلبے کا مالک۔ عزت کا معنی قوت غلبہ بھی ہوتا ہے، ہماری اردو میں بھی عزت کا معنی ایک یہی عزت کیا جاتا ہے، عربی میں بھی عزت ہے، لیکن اس کا معنی قوت، غلبہ، فوقیت، برتری، یہ اللہ کے پاس ہے۔ جس کو وہ فوقیت دے وہ دے گا، جسے وہ برتری دے وہ دے گا، جسے وہ قوت اور طاقت دے وہی دے گا۔ یہ طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ الا ان العزت للہ، ان العزت للہ جمیعا، اللہ کے پاس ہے ساری عزت۔ اور قرآن نے دوسری جگہ ذکر کر کے فرمایا اسی بات کو، ہاں جس طرح میں نے ذکر کیا، اس سے عزت اللہ کے پاس، پھر اللہ کے رسول کی ہوگی، پھر مومنوں، سچے مومنوں کو ہوگی۔ اور دنیا نے آنکھوں سے دیکھا تھا، قرآن نے جب اعلان کیا کافر منافق کافروں سے دوستی کے جہاں یہاں سے طاقت ملے گی، دیکھتے دیکھتے اسلامی ریاست تھوڑی سی تھی، 313 بدر میں اترے، کفر کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا، کمر توڑ کے رکھ دی کفر کی۔ اسلام کو ایک برتری نظر آئی دنیا میں، اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ تو بھاری طاقت بن گئے ہیں۔ دوبارہ زوردار طریقے سے عہد میں آئے، پھر اللہ نے پار کر کے رکھ دیا، اسلام کو اور زیادہ قوت ملی ہے۔ خندق میں اتحادی افواج، نیٹو کی افواج ساری مل کر آئی، اتحادی افواج بے شمار طاقتیں مل کر آئیں، اللہ نے ایسا ذلیل کر کے بگایا، دوبارہ ہم بھی نہیں تھا آنے کا۔ اور نبی نے فرمایا آئندہ یہ ہمارے اوپر نہیں آئیں گے، اب انشاءاللہ ہم ان کے اوپر جائیں گے۔ یہ عزت ملتی گئی ہے یا نہیں ملتی گئی ہے؟ تھوڑے سے تھے لیکن اللہ برتر کرتا گیا۔ خندق کے بعد مکمل پسپائی ہو چکی کفر کی، ساری اتحادی افواج آئی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج یہ ہمارے اوپر آئے گے، آئندہ انشاءاللہ ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، اب ان میں سکت ختم ہو چکی، اسلام پر حملہ کر سکیں۔ اور واقعتاً چند دنوں میں نبی نے پھر عرب فتح کیا، مکہ فتح کیا، پورا عرب زیر ہو گیا، پورا عرب زیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے جانثاروں نے کیسر و کسریٰ کی طاقتوں کو پامال کیا۔ دنیا نے دیکھا عزت کس کے پاس ہے؟ جن کو کمزور سمجھا تھا وہ عزت ور نظر آئے ہیں، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ کیسر و کسریٰ کی طاقتیں جن کی ٹھوکر کے اوپر تھیں اور پامال ہو رہی تھیں، یہ کیوں نے؟ اس وقت کسریٰ کہتا تھا، جس کا یہ مرکز ایران اور فارس تھا، وہ کہتا تھا یہ بندے نہیں ہیں، یہ دیو آ گئے، دیو آمدن، دیو آمدن، یہ تو کوئی بلائیں آ گئی ہیں، ان کے آگے فوجیں ٹھہر ہی نہیں سکتی ہیں۔ طاقت کس کی ہے؟ غلبہ قوت اللہ کی ہے، اور اللہ نے دیا ہے، لوگوں نے آنکھوں نے دیکھا۔ اللہ اکبر، عزت کا مالک۔ عمر بن خطاب نے اس وقت ذکر کیا تھا، شام کا گورنر تھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے تھا، شام کا گورنر تھا۔ شام فتح ہو گیا، روم فتح ہو چکا ہے، یورپ فتح ہو چکا تھا، دوسرے لفظوں میں کہو۔ اس کا گورنر ابو عبیدہ بن جراح تھا۔ عمر بن خطاب نے اس کو خط لکھا، عمر تیری بھی اپنی شان تھی بھائی۔ عمر بن خطاب نے کہا، مخاطب کر کے کہا گورنر کو، گورنر صاحب میری بات سنو، ایھا العباد، او اللہ کے بندو بات سنو، انکم اقل الناس واذل الناس فإن اللہ یعزکم اللہ بالاسلام۔ او لوگو، گورنر صاحب اپنی قوم کو بتا دو تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے، واقعتاً تھوڑے تھے نا، اور اذل الناس، ساری دنیا میں تم کمزور ترین تھے، تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کمزور تھے، مارے پٹے ہوئے تھے۔ یعزکم اللہ بالاسلام، اسلام کی نعمت سے اللہ نے تمہیں عزت سے مالا مال کیا ہے۔ تو پھر اگلی بات سنو،
کہ اگر تم تبتغون العزت من دون اللہ ومن دون الاسلام اذلکم اللہ، تم عزت اگر اللہ اور اسلام کے علاوہ تلاش کرو گے اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اسلام ہی کو برقرار رکھنا، اسلام ہی کے تابع رہنا، اللہ عزت دے گا۔ اگر اس سے ہٹ کر تم عزتیں تلاش کرو بندوں کے ذریعے سے، فلاں میری عزت ہے، فلاں سے مجھے عزت ملے گی، فلاں سے ملے گی، اس کی چاپلوسی کروں، اس کی خوشامد کروں، اس کی بات مانوں، فرمایا اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ عزت تمہیں اسلام کی وجہ سے ملی ہے، بندوں کی وجہ سے نہیں ملی ہے۔ اسلام عزت والا ہے، اسلام کا لحاظ رکھنا۔ عمر بن خطاب نے گورنر کو لکھا، گورنر بھی آگے کمال کا تھا، عشرہ مبشرہ والا۔ تو اللہ رب العالمین عزتوں کا مالک ہے، لیکن عزت وہ دے گا، کس کو دے گا؟ جو اس کا بندہ بنے گا۔ کمزور ہو اللہ بلند کر دیتا ہے، وہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ حالات کا محتاج نہیں ہے، وہ افراد کا محتاج نہیں ہے، بندہ اس کا بن گیا وہ اس کو عزت دے دے گا۔ جو اس کا نہیں بنے گا اللہ اس کو سارے اسباب کے ہوتے ہوئے ذلیل کر دیتا ہے، سارے اسباب کے ہوتے ہوئے اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تابعی تھے، عادل حکمران گزرے سن 1 ہجری پہلی صدی کے آخر میں۔ اس وقت کے حالات بھی عجیب تھے، دنیا نصف دنیا سے زائد دنیا کے اوپر امیر معاویہ نے اسلامی پرچم لہرا دیا تھا۔ اس کے بعد یزید آیا، یزید کے بعد عبد الملک آیا، عبد الملک کے بعد عمر بن عبدالعزیز آیا، لیکن عادلانہ حکومت قائم کر کے اس نے کہا لوگو اگر تبتغون العزت بالعبید، اگر بندوں کے ذریعے سے عزت تلاش کرو گے اذلکم اللہ، اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا، اور اگر اسلام کی وجہ سے اللہ کے احکام اور قرآن کی وجہ سے عزت تلاش کرو گے تمہیں دنیا کی طاقت جھکا بھی نہیں سکے گی۔ فلہذا میرا یہ اعلان ہے تمام گورنروں کو کہ اللہ بڑا، اللہ کا قرآن بڑا، اللہ کا دین اسلام بڑا، اس کا لحاظ رکھ کر چلو، اللہ تمہیں بڑا کر دے گا۔ اللہ آج ہم اس بات سے پیچھے رہ گئے ہیں، حکمران بھی پیچھے، نیچے کا طبقہ بھی پیچھے ہیں۔ صحیح اللہ والے جو اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے اور یقین کے ساتھ آگے بڑھنے والے، اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتے ہیں، اس کا وعدہ ہے اسلام کی وجہ سے عزت آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ عزت فرمائے کافروں کے پاس نہ تلاش کرو، خدا کے بندو کافروں کے ساتھ جڑنے والا ذلیل ہو سکتا ہے، عزت والا نہیں ہے۔ یہ عزت تم نے کہاں سے تلاش کر دی ہے، اور مسلمانوں کو چھوڑا کافروں سے تعلقات قائم کیوں جی؟ یہاں سے عزت ملے گی، غلبہ ملے گا، قوت ملے گی، ذرا کچھ مدد ملے گی، کچھ ایڈ ملے گی، کچھ سہارا ملے گا۔ فرمایا چھوڑو خدا کے بندو، وہ تو اللہ رب العالمین فرما دیتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا نبی ان کو اعلان کر کے کہہ دو قل اللہم مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ وہ اللہ ہے، اور وہ تو ذل من تشاء، جسے چاہے ذلیل کر دے، کوئی اس کو عزت دینے والا، وہ تو عز من تشاء، جسے چاہے وہ عزت دے کے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، وہ عزت دینا چاہے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ یہ عزت اور ذلت اس کے پاس ہے، وہ اپنی طاقت والا ہے۔ توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت سے نکال کر کہیں اور دھکے دے دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچا فرمائے۔ مومن کو اس اللہ کی طرف متوجہ ہونی چاہیے۔ یہ بیچارہ کافروں سے عزت لینے لگ گیا، کافروں سے وجود لینے لگ گیا، کافروں کے ذریعے سے غلبہ اور قوت کا سہارا لینے لگ گیا۔ فرمایا منافق اسی وجہ سے آخرت میں، دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہ منافقانہ رویہ فرمایا ترک کیا جائے۔ آج ہمارا حال منافقانہ رویے کے طور پر ہے۔ ایک ریاست تڑپ رہی ہے، بچے بلبلا رہے ہیں، دنیا کے سامنے بچے ختم کر دیے، عورتیں مار دی ہیں، نسل کشی ہو رہی ہے، اور جرت کے ساتھ بولنے والا کوئی نہیں۔ کیوں؟ ناراض ہو جائیں گے۔
اور بھائی ناراض ہو گئے تو کیا، او جی مار کھا جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، غلبہ اور قوت ختم ہو جائے گی۔ ان کے ساتھ جوڑ رکھنے میں غلبہ قوت، ان کے ساتھ جوڑ رکھنے میں نہیں ہے، اسلام پر عمل کرنے میں عزت اور غلبہ اور قوت ہے۔ لیکن کیفیت ہماری بھی یہی ہے، تمام ریاستوں کی یہی ہے۔ ڈٹ کر کوئی بولتا نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس کے نام پر تم بونگتے تھے کہ حیوانوں کا بھی حقوق ہے، آج تم خود حیوان بنے ہوئے ہیں اور حیوانوں کی طرح ان بچوں کو تباہ کر رہے ہیں، عورتوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ مجاہدین جہاں کھڑے ہیں ان کے ساتھ ٹکر لو، جو کچھ کرتے کرو، پھر تمہارا بھی پتہ چل جائے گا۔ آبادی پر بم مارنا، آبادی کے بچوں کے اوپر بم مارنا، یہ کون سی جرت اور بہادری ہے؟ سیدھی بات کرو، ہم نسل کشی کر رہے ہیں، ہم نسل مٹانا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ مٹانے والے خود مٹ جائیں گے۔ وہ میں نے جمعے میں بھی کہا تھا، فرعون نے 1,20,000 بچہ بنی اسرائیل کا قتل کیا اور کہا میں نئی جنریشن کو اٹھنے نہیں دوں گا، اور موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، 90 لاکھ بچہ، 90,000 شہید کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو ذلیل کر کے دکھایا ہے۔ اللہ نے جس کو ذلیل کرنا ہے وہ ذلیل ہوگا انشاءاللہ، اور جس کو مٹانا اللہ اس کو مٹائے گا، جس کو زندہ رکھنا ہے اس کو اللہ زندہ رکھے گا، اور یہی انشاءاللہ ان کی بربادی کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ان کو سپر طاقتوں کو برباد، کفر طاقتوں کو برباد فرمائے، فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی اللہ غیبی مدد فرمائے۔ مسلمان اگر مددگار نہیں، ربا تیرا دین ہے، تیرے دین کا نام تو لیتے ہیں نا، کلمہ تو پڑھتے ہیں اور ایمان قوت والا بھی رکھتے ہیں، اسباب پر ان کی نظر نہیں، مسلمانوں پر بھی نظر نہیں ہے، نظر ان کی اللہ۔ انشاءاللہ اس ایمانی طاقت سے اللہ ان کو غلبہ دے گا، اور غلبہ ہے بھی۔ صرف بمباری کے آگے نسل کشی ہو رہی ہے، زمینی طور پر جتنے بے ایمان آئے ذلیل ہو کر گئے ہیں۔ بلکہ وہ ایک صاحب کہنے لگے، کہتے ہیں اسرائیلی کمانڈر نے کہا یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی، جب زمینی طور پر ہم جاتے ہیں ہمارے فوجی غائب کیسے ہو جاتے ہیں، کدھر سے لوگ آتے ہیں، کیسے اچک لیتے ہیں، کیسے ہمارے بتایا نہیں جاتا کتنی فوجی تباہ کر کے رکھتی ہے۔ زمینی حملے میں انشاءاللہ ابھی ان کی تباہی جاری ہے، اور بلاخر نتیجہ بھی ان کی تباہی پر آئے گا انشاءاللہ۔ مسلمانوں کو منافقانہ انداز چھوڑنا چاہیے، مملکتوں کو منافقانہ رویہ چھوڑنا چاہیے۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا یہ عزتیں باطل کے پاس نہیں، عزت اللہ نے اسلام میں رکھی ہے، اسلام میں آ جاؤ گے اللہ عزت دے دے گا، اسلام سے ہم نکل جائیں گے، اور ادھر ڈنڈی ماری ادھر یہ ناراض نہ ہو جائے، یہ چودھری ناراض نہ ہو جائے، فلہذا مظلوم کے ساتھ ظلم ہوتا ہونے دو، خیر مظلوم ہے، یہ مضبوط آدمی ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ، ایسے نہیں ہے۔ نچلی سطح میں پہلے میں نے اوپر کی سطح کا ذکر کیا اقتدار والوں کا، نیچے بھی ہمارا یہ حال ہے، ظالم کے ساتھ جی کیوں ظالم ہے، کہتے ہیں جی ناراض ہو جائے گا، مسئلہ بن جائے گا، مظلوم کے ساتھ حق بات کہنے والا کوئی نہیں نظر آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور حقیقت پہ آ کر دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرما، حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما۔ جو مسلمان مظلوم و مقہور ہیں جہاں بھی ہیں یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں، تو بندوں کا محتاج نہیں ہے، یا اللہ تو طاقت والا ہے، ان کو طاقت عطا فرما دے، ان کو غلبہ عطا فرما دے، کفر کی ساری طاقتوں کو، کفر کے اسباب کو، کفر کے اسلحے کو یا اللہ ناکارہ فرما دے، یا اللہ کفر کو ذلیل فرما دے، مسلمانوں کو عزت اور غلبہ اور قوت عطا فرما۔ یا اللہ تو رحمت کا معاملہ مسلمانوں سے فرما، ہماری کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، یا اللہ ان کمزوریوں کی وجہ سے ہمیں کفر کا تحتہ مشق نہ بنا، یا اللہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہمیں کفر کا تحتہ مشق نہ بنا، کافر ہمیں تحتہ مشق بنا رہے ہیں، ہمارے اوپر اپنے اسلحے آزما رہے ہیں، اپنی جنگی مشقیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، سارے مسلمانوں کو ان کے ظلم سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان کی حفاظت کے فیصلے فرما، اسلام
اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما، نہتے مسلمان فلسطینیوں کی حفاظت فرما، بیت المقدس کو مکمل آزاد کر کے دین کا مضبوط قلعے کے طور پر وہاں کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اور جہاں کہیں مسلمان مقہور و مجبور ہیں، مظلوم ہیں، ان کی مدد فرما، ظالموں کو اپنی گرفت میں گرفتار فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی، آسانی سے نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قرآن مقدس کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔